ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। एंड हमारे साथ हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, बहुत ही अमेजिंग डॉक्टर हैं, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड गायनोकोलॉजिस्ट हैं। और इनसे हम आज बात करेंगे डेफिनेटली कोविड के हवाले से, ख़ास तौर पे कि कोविड ने सारे जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनको मुतासर किया है, लेकिन जो लोग फैमिली वे में हैं who are expecting a child probably, उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है और उनके लिए क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है, क्योंकि डेफिनेटली आप बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स आई एम अ लेमैन, तो हम उन्हीं से पूछेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। डॉक्टर नौशीन गफ़ार है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नौशीन? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। ओके, आप थोड़ा सा हमें हमारे लिसनर्स को बताइए कि आजकल आप कहाँ पे सर्व कर रही हैं? मैं आजकल इंडस हॉस्पिटल है सब्ज़ादार कैंपस में लाहौर में, मैं उधर सर्व कर रही हूँ एज ए कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट। ऑलराइट, ग्रेट। सो नौशीन, आई नो कि द जॉब इज़ रियली हेक्टिक जब आप गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं और किसी भी वक्त आपको कॉल्स आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द हैट्स ऑफ टू यू एंड ऑल द डॉक्टर्स जो कि इस तरह की सिचुएशन में भी सर्व करते रहें। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि जो पेंडेमिक आने के बाद क्या आप लोगों की ड्यूटीज़ जो सख्त हुई हैं, तो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट कि घर को भी देखना और जाना और काम करना, और डेफिनेटली एक थ्रेट भी है कॉन्स्टेंटली कोविड का, और जो उसमें पेशेंट्स आ रहे हैं उनको ट्रीट करना। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पेंडेमिक की वेव आई है, इसके बाद जो है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम इसके साथ अपनी फैमिली लाइफ को भी ना, बीइंग अ फीमेल डॉक्टर, उसको कोप अप करना। बट विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड द पीपल अराउंड यू कि पॉसिबल हुआ कि हम उसको मैनेज कर पाए हैं। क्योंकि जब इसमें क्योंकि पूरी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आपको हॉस्पिटल में भी लेने हैं, और इवन आप घर पे भी आएँ तो आपको घर आके अपनी किट चेंज करनी है, अपनी सारे शूज़ और एवरीथिंग चेंज करनी है, सैनिटाइज करना है, वो सब कुछ है। और जो आपकी फैमिली है, स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं, वो तो पहले से वेट कर रहे होते हैं कि मदर आएगी तो उसके साथ जाके उन्होंने चिपकना है। उसको आप कभी भी किसी भी उस कंडीशन में अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको फैमिली की सपोर्ट के साथ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पॉसिबल हुआ है कि हमारे यहाँ ऑल्दो के कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स में भी उस रेशो से नहीं हुई जिस तरह बाकी डिफरेंट कंट्रीज में हो रही है, इवन हमारे नेबरिंग कंट्री में हो रही है, उस तरह से नहीं हुई। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि डेफिनेटली ये तो आपने कहा, कभी ऐसा ख्याल आया नौशीन, मतलब आई नो यू पर्सनली, बट देन देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने, हमने देखा कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे, एक तो ऐसे हैं जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, और पाकिस्तान में तो हमारा क्योंकि ईमान है कि मौत तो जब आनी है तब आनी है, और एक मसीहाई का वो एक फैक्टर है। लेकिन बाहर की कुछ ऐसी कंट्रीज़ में भी हैं, हीरोइक स्टोरीज़ तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स अवॉइडेड। तो आपको कभी ये ख्याल आया है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो लेट्स नॉट गो टू द हॉस्पिटल और लेट्स टेक ऑफ, बंदा कर सकता है? तो कभी ऐसा सोचा, या ऐसा सोचा था कि नहीं, नाउ द स्टेट नीड्स मी, कंट्री नीड्स मी, आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस? ये तो इस तरह तो कभी नहीं सोचा। बीइंग अ मुस्लिम तो हमारा हमेशा से फेथ रहा है कि जब कोई ज़रूरत पड़े तो उसमें हमने आगे फोर फ्रंट पे आके उसको कम्बैट करना, लेकिन इस तरह से तो कभी नहीं सोचा था। बाकी ये तो जिन लोगों ने इसमें फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पे एक्ट किया है, उसमें चाहे डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, या जितने भी और सिक्योरिटी के भी हमारे कुछ लोग हैं जो बीच में साथ इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो सब ये तो उनके लिए दे आर द लकी वन या चोजन वन, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो बाकी लोगों को के सर्वाइवल के लिए आगे आके फाइट करें। Wow, that's beautifully explained. We are blessed to have such, mashallah, young lot in doctors जो इस तरह से सोचते हैं और इतना आगे जाके सोचते हैं। अच्छा, अब now we are getting back to the topic. Since you're a gynecologist and like I said कि emergency में हर वक्त आप लोगों को कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है, तो बाकी लोगों के लिए तो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, लेकिन अगेन फिर ये भी कह देते हैं कुछ डॉक्टर से, हमने ये भी सुना है कि आप अगर आपने पैनाडॉल ले ली है या कुछ लिया है वो प्रिकॉशनरी के तौर पे तो ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि जो फैमिली में हमें ख़वातीन होती हैं, क्योंकि मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, यू कैन गाइड अस, कि उनको तो एंटीबायोटिक्स भी मना करते हैं, तो वो क्या करें? क्या उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस है कि जिन की जो प्रेग्नेंट हैं एंड दे हैव टू हैव देयर चिल्ड्रन इन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं, तो उनके लिए कोई आपकी एक्स्ट्रा एडवाइस होती है?
نہیں سچ پریگنینسی میں اس کی کوئی ایکسٹرا ایڈوائس نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی ورلڈ وائڈ جتنی بھی کیسز آئے ہیں یا جو بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور جتنی ریسرچ ابھی تک ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ اس کا ڈائریکٹلی ڈیولپنگ فیٹس یا بیبی کے اوپر کوئی ڈائریکٹ افیکٹ نہیں آتا ہے. صحیح. ہاں اس کو وہ مدر کو اسی طرح سے افیکٹ کرتا ہے جس طرح یا پریگننٹ لیڈی کو اسی طرح سے افیکٹ کرتا ہے جس طرح ایک اور سیکنڈ مین کو ان دا سیم وے. اور اس میں پریکاشنری میئرز بھی اتنے ہی لینے ہیں جتنے جو بھی ایک دوسرا نارمل بندہ لے رہا ہے، اسی طرح سے ایک پریگننٹ لیڈی کو بھی لینے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی آلموسٹ ساری جو پاتھ ہے وہ آلموسٹ سیم ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ گراس ڈفرینسز نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو مدرس ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، ایون 7 ایئر تک کے بچے جو ہیں، ان کو اگر کسی کو گاڈ فاربڈ اگر کووڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی سیگریگیشن یا کوارنٹائن میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو مدر کے ساتھ ہی رکھتے ہیں، ان کو سیپریٹ نہیں کرتے. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی چھوٹے بچے کو ہو جائے تو اس کو بھی سیگریگیٹ نہیں کرتے، اس کو بھی مدر کے ساتھ ہی رکھتے ہیں. آل دو اوور آل جو ہے مین پاتھ سے جو ہے ٹریٹمنٹ کا یا مینجمنٹ کا وہ آلموسٹ سیم ہی ہے. اوکے. سو اچھا بہرحال اب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ایک دم سے کووڈ-19 کی جو ویو ہے دوبارہ سے آئی ہے، اینڈ پاکستان واز ویری لکی اینڈ آر ڈاکٹرز ور الحمد للہ ویری کمپٹنٹ اینڈ ٹائرلیسلی ورکنگ کہ اور ایک جو مینجمنٹ تھی اور جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا سیکورٹی کے بھی لوگ تھے اور سب نے مل کر اس کو کمبیٹ کیا. لیکن ابھی ایک سیکنڈ ویو آئی ہے. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ویدر بھی چینج ہو رہا ہے تو کیا اٹس گوئنگ ٹو بی مور اٹ کین بی مور ڈینجرس؟ پہلا تو آپ کا کیا آئیڈیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ پریکاشنری میئرز کتنے امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز ہم بار بار لوگوں کو کہتے ہیں لیکن شاید وہ ایک سائیکولوجیکلی انہیں ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر انہیں بتائے گا تو شاید انہیں زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ کیوں اتنے ضروری ہیں پریکاشنری میئرز اور کون کون سے میئرز. اس میں ساتھ ہی اس طرح ہے کہ یہ 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو سیکنڈ ویو بھی آ گئی ہے اور ساتھ میں ہی ویدر بھی چینج ہو رہا ہے، اور تھرڈلی اسموک کا انڈیکس بھی جو ہے وہ ڈے بائی ڈے رائز ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ہر سال ہی ان دنوں میں جو ہے ریسپریٹری پرابلم جتنے بھی ہیں، نمونیا لائک النس اور یہ ایستھما اور ان سب کے کیسز میں ویسے ہی اضافہ ہو رہا مطلب ہر سال اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ 2-3 فیکٹر جب ملٹی پلائی ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک وہ ڈینجر تو ہے کہ ایک الارمنگ سچویشن تو ہے کہ اس میں یہ کووڈ کے کیسز بھی مزید رائز کر سکتے ہیں. لیکن اس میں وہی ہے کہ اس کے پریکاشنری میئرز ہی مین چیز ہے جو ہمیں شاید اللہ تعالیٰ کی اس کے سپورٹ کے علاوہ جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. کیونکہ پہلے ہم نے اس طرح سے فرسٹ ویو کی ٹائم پہ بہت اچھے سے پریکاشنری میئرز لیے اور لوگوں نے کوآپریٹ کیا تو یہ پاسبل ہوا. ابھی بھی کرنا تو وہی سب کچھ ہے کہ ہم نے ماسک کو جس طرح یہ فرسٹ ویو ختم ہوئی تو لوگوں نے بہت اس کو کہا کہ بس یہ تو شاید اب ہو کر گزر گئی اور دوبارہ شاید پاکستان میں نہیں آئے گی. لیکن یہ کہ اس کو اپنے ڈریس کوڈ کا انفیکٹ ایک دفعہ ہمیں حصہ بنانا ہے تاکہ فار دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم جب تک کہ یہ کووڈ پوری طرح سے چلا نہیں جاتا ہے. اور باقی پھر وہ وہی ہے سیف ڈسٹینسنگ ہے، اس کا بھی بار بار بتایا جاتا ہے لیکن اس پہ بھی عمل درآمد بہت ضروری ہے کہ ہم آپس میں ڈسٹینس رکھیں، جو غیر ضروری گیدرنگز ہیں ان کو اوائڈ کریں اور ہاتھ سینیٹائز کریں اور ہاتھوں کو جہاں سوپ اویلیبل ہے تو وہاں پہ واش کریں. ٹھیک ہے، گریٹ، زبردست. اچھا ایک لاسٹ کویشچن یہ ہے کووڈ کے حوالے سے ہی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو وہ ماسکس ہیں جو N95 یا آپ لوگوں کی جو کٹ ہوتی ہے دے ویری اسپیشل ماسکس، اینڈ دین ایک سرجیکل ماسکس ہیں جو عموماً لوگ پہن رہے تھے جب شروع میں. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹرینڈ آیا ہے کہ آپ جس بھی کپڑوں کی دکان پہ جائیں انہوں نے ایک ماسکس کپڑے کے رکھے ہوئے ہیں. اور ایک تو یہ کہ ہاؤ گڈ اٹ از بیکاز اٹ کین بی گڈ اور بیڈ ایک، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو گیٹ اٹ واشڈ بیکاز نوٹس یہ کیا گیا ہے کہ لوگ کپڑے کے ماسک کو اتنا ہی کیجولی اور کیئرلیسلی لیتے ہیں کہ جیسے اگر ہم نے کپڑے ایک دفعہ ہینگ کیے اور دوبارہ اگر ہم نے ان کو یوز کر لیا تو ماسک بھی یوز کر لیں. تو ماسک ری یوزیبل ہیں وہ، یا اگر آپ ایک دفعہ گھر سے باہر آ گئے تو یو ہیو ٹو گیٹ دیم واشڈ اگین؟ نہیں، اگر آپ ایک دفعہ گھر سے آ گئے ہیں باہر تو اگر کپڑے کا ماسک یوز کریں تو اس کو پلیز دوبارہ واش کر کے ری یوز کریں. پھر وہ وہی ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ جو کامن مین ہے وہ سرجیکل ماسک یوز کریں کیونکہ وہ بہتر ہے. اس میں فلٹر ہوتا ہے جو ساتھ میں جو بیکٹیریا وائرسز اور اسپیشلی کووڈ کا وائرس جو ہے اس کو بھی وہ فلٹر کرتا ہے. سرجیکل ماسک از بیٹر.
ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی بیٹر. ٹھیک ہے لیکن یہ کہ جہاں پہ ریسورسز کا ایشو آ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ وہی ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو وہ والی بات ہے کہ وہاں پہ ٹھیک ہے کہ آپ کپڑے کا ماسک یوز کر لیں. اگر آپ کے اتنے ریسورسز نہیں ہیں, کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری کے سٹیزنس ہیں, تو یہاں پہ اتنا پاسبل نہیں ہے کہ ہم پوری پاپولیشن کو اپنے سرجیکل ماسک پرووائڈ کر سکیں. ٹھیک ہے لیکن وہ یہی ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ اس کو ڈسکارڈ کرنے, ایون سرجیکل ماسک بھی جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ بھی سنگل یوز کے لیے ہوتا ہے, ناٹ فار ملٹیپل یوزز. اور اس میں پھر وہ وہی ہے کہ اگر ماسک لگا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دن میں جس طرح آپ کو 3 یا 4 گھنٹے بھی باہر گزار کر آ رہے ہیں تو وہ ملٹیپل ٹائمز آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ماسک پہ لگاتے رہیں. کیونکہ اور اس کو پھر اتارنے کے لیے بھی اس کی جو سائڈ پہ سلنگز ہوتی ہیں ان کے ساتھ اتاریں. صحیح اگر آپ سامنے سے ٹچ کرتے رہیں اور پھر وہی آپ اپنے فیس یا منہ پہ کہیں اور ہاتھ لگائیں. ٹچ کریں گے, ٹھیک ہے ہاتھ لگائیں گے, تو اس کا پھر بینیفٹ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان باتوں کو تھوڑا سا ہمیں کیئرفلی لینا چاہیے تاکہ ٹھیک اس ہے. کو ہم کم بیٹ کر سکیں. دیٹس لولی بیکاز آپ نے بہت ہی اچھے سے ایلیبریٹ کر دیا ہے کہ ماسک جو ہے لسنرز آپ نے لگانے ہیں. اگر کپڑے کا ہے تو یو ہیو ٹو ہیو اٹ گیٹ اٹ واشڈ پراپرلی. جب بھی آپ باہر سے واپس آئیں گے, سرجیکل ماسک کا بھی ایک ٹائم فریم ہے, ناٹ لائک کہ آپ نے اسی کو بار بار استعمال کرنا ہے, اور اگر کرنا ہے تو مسلسل آپ نے اسے ٹچ نہیں کرنا, اس کی سائڈ سلنگ سے آپ نے اس کو اتارنا ہے تاکہ آپ جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں. تھینک یو سو مچ نوشین, اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو اینڈ دی انفارمیشن از امیزنگ اینڈ ویل ڈیفینیٹلی بی ٹیکنگ یو اگین آن ایئر انشاءاللہ. پھر کسی اور ٹاپک پر بات کرنے کے لیے, خاص طور پہ فیملی وے والی خواتین کے حوالے سے کسی دن اسپیشل ایک پروگرام رکھیں گے اور کچھ اس پہ بھی بات کریں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ اینڈ ہیٹس آف ٹو یو اینڈ آل دا پیپل ورکنگ ود یو, آل یور اسٹاف, کیونکہ نیچرلی وداؤٹ یو گائز وی کوڈنٹ ہیو کمبیٹڈ this fatal disease. Thank you very much Nausheen, take care, اپنا خیال رکھیے گا. You're welcome, Allah Hafiz. All right جی, Nausheen Ghaffar was with us and she pertinently mentioned بہت ساری چیزیں انہوں نے بات کی ہیں. اور یہ عموماً جب ہم کسی ڈاکٹر کو لیتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکلی ہم سب کو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک اسپیشلسٹ ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے تو شاید ہم اسے زیادہ غور سے سنتے ہیں, ہمیں سمجھ آتی ہے. تو اب جو ایک ویو بڑھ رہی ہے تو یہ چیزیں پلیز ان کا خیال رکھیے, کیونکہ آپ کی زندگی اور آپ کے پیاروں کی زندگی ساری اس سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. پینڈیمک کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا, لیکن رائٹ ناؤ اینڈ ایز فار ایز دا ویمن اینڈ فیملی وے آر کنسرن ہو پریگننٹ رائٹ ناؤ, آپ کے لیے کوئی ایکسٹرا اسپیشل ایسا سچ کوئی چیز نہیں ہے, مگر ظاہر ہے کہ احتیاط آپ زیادہ کریں گے کیونکہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال جو ہے وہ اتنا ایزیلی ممکن نہیں, اور اینٹی بایوٹکس ہے بھی نہیں, اس کی کوئی ویکسین تو ایز سچ ہے نہیں. سو بی ویری ویری کیئرفل.